السلام علیکم، ویلکم ٹو پروفٹ سیریز۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی یادگار کہانیاں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے ان کی کچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔ سو پلیز واچ اٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، یہ سب ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے بابا داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کری اور فرمایا، ابا، مجھے ایک ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے، کہ آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے فرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخش طلب کرتا ہوں۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان سے جلدی اختیار کر لیے۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر معبود کے سامنے رکھ دیتے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا سارا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے اور تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑی لے کر بڑے بت کو چھوڑ دیا، تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ اور اسے بلاؤ اور سزا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبود سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ بول نہیں سکتے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے کہ تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تم ان کی پوجا کرتے ہو، جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں ہے؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو
انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جل سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق کی ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائی جس نے آپ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ پورے بابل شہر میں لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے۔ یہ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اور کہنے لگا، دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہیں رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو دکھتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مذاق میں بول پڑے کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو بولے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو چھپ گیا۔ اگلی رات انہوں نے چاند کو دیکھ کر بولا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب دن ہوا اور چاند چھپ گیا تو بولے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور اور فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کرے۔ پھر جب دن ہوا اور سورج نکلا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ بھی رب کہلانے کا لائق نہیں ہے، یہ سب تو مخلوق ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو ان سب کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لوگوں نے پھر بھی کفر کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے یہاں پر آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین اور جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہے تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو کہا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔
اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے ساتھ سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ وہ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا۔ پھر انہوں نے ان سے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسے 3 مرتبہ ہوا اور آخر بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی پر ان کی کوئی اولاد نہ تھی، تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑ جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہی اور سوال کرتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھے، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئی اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی ہی پہاڑی رفح کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آئے یا کسی انسانی کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی، پر جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو وہ تیزی سے مروے کی پہاڑی کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے رفح اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پیر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھتے
देखती रही। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। फिर उन्होंने उसे गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, ज़मज़म यानी रुक जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए, अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेती तो ज़मज़म एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और ख़ुद भी पिया। बस यही आब ज़मज़म उनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाज़त मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए यह सस्ता सौदा था। उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी। इसी तरह वहाँ रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को बंजर जगह पे छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है, यह इसलिए कि वह नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोज़ियां अता फरमा ताकि यह शुक्र गुजारी करे। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दें कि अल्लाह अपने बंदों और ख़ास तौर पर नबियों को इम्तिहान लेते थे, यह देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगम्बर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब देखते थे वह अल्लाह का हुक्म हो सकता था। यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट के हिस्से में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफाइस करने के बराबर हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वह पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी। वह थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह यह देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर था। शैतान भी अपने काम पर आ गया। वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि यह ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। यह तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गए तो सीधा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारा बाबा तुम्हें किसी दावत पे नहीं बल्कि तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए सबसे बड़ी क्या खुश नसीबी होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँ। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ, बहादुर होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे जब शैतान नाकाम हो गया तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा।
کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منت سے ملا ہے کہ اگر تم نے اسے قربانی کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکری مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجیے تاکہ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبادت بنایا، اور اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی دیتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریب اور مسکینوں پر بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں پر دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر پر رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ ہر سال بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر بھوکمری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تھا پورا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اسٹوری کو سن رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ سمجھیں، سنیں، تاکہ آپ دوسروں کو کچھ تو بتا سکیں۔ بہت ہی اچھی اسٹوری ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور پروفٹ سیریز پسند ہے تو کمنٹ کریں، اور آپ جس نبی کے بارے میں کہانی یا پھر واقعہ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ If anybody interested to Islamic series then please subscribe my channel and bell icon press.